یقیناً آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ اسکرول کرتے ہوئے، ہزاروں ٹائپ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی، ہزاروں ٹائپ کی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اس میں سے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی جو میں ریئیکٹ کرنے والا ہوں۔ یقین مانے ایک ایسی ویڈیو آپ کے لیے چوز کی ہے۔ میں نزاکت علی، پاکستان سے، سندھ سے، پروونس سے مطلب تعلق رکھنے والا بندہ، آپ کے لیے ایک ویڈیو ریئیکٹ کی ہے آج میں نے۔ کافی ساری انٹرسٹ بھری ہے، کافی ساری انفارمیٹیو ہے آپ کے لیے، تو یقین مانے اگر آپ مکمل دیکھیں گے کافی ساری معلومات ملے گی، اور ایسی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ کو کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمیں حوصلہ افزائی ملے گی، اور ہم آگے بھی آپ کے لیے اسی ہی کوشش کرتے رہیں گے کہ اچھی سی ویڈیوز لاتے رہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں، خوشی خوشی۔ قدر و قیمت۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں دنیا میں سب سے قدر و قیمت والی چیز کون سی ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا یہ ایک بہت ہی کھلا سوال نہیں ہے؟ کئی جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر یہی سوال ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے: اگر اللہ تمہیں کسی ایک شخص کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنا دے تو یہ تمہارے لیے دنیا و مافیہ کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز حال ہی میں سینکڑوں مرتبہ واقع ہو چکی ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے قطر جانے والے سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے متعارف کروایا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم ان سینکڑوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کا تعلق مختلف قومیتوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگوں، مختلف زندگیوں اور ثقافتوں سے ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، اسلام کی وضاحت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب تک کیا کچھ ہوا ہے اور یہ ایونٹ کس طرح اسلامی دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے، جو ہم سب ہیں۔ اس وقت دنیا بھر سے ہزاروں لوگ چوک در چوک ایک مسلمان ملک جا رہے ہیں۔ قطر کے حکام نے سوچا کہ یہ اسلاموفوبیا کے تعصب کے خاتمے اور اسلام کی بہتر تصویر کشی کا اچھا موقع ہے، لہٰذا انہوں نے بڑے اہم اقدامات کیے۔ میں بڑا حیران ہوا جب میں نے یہ سنا۔ مثلاً جب آپ سڑکوں کو دیکھیں تو آپ کو قرآن کی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 8 مختلف زبانوں میں بورڈز پر لکھی نظر آتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مفہوم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور بورڈ پر یہ حدیث لکھی ہے: جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ذرا سوچیں، ہو سکتا ہے کسی شخص نے اپنی پوری زندگی اسلام کے بارے میں غلط معلومات سنی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب دیکھنے کے بعد اسلام کے بارے میں ان کا نظریہ تبدیل ہوا ہوگا؟ اس کے علاوہ مثلاً یہ تصویر، فرض کریں کہ آپ بھی یہاں آئے ہیں اور میچ شروع ہونے سے پہلے جوش و خروش کے ساتھ سٹینڈ میں موجود ہیں، اپنی کرسی پر بیٹھنے ہی والے ہیں اور آپ کو اپنی سیٹ پر یہ بیگز نظر آتے ہیں۔ 8 مختلف زبانوں میں اسلام اور قرآن کی وضاحت کرتے یہ پمفلیٹس، اور انہیں اسٹینڈ کی ہر سیٹ پر رکھا گیا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ لوگوں میں دلچسپی ابھارنے کا ایک شاندار قدم نہیں ہے؟ تصور کریں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مثلاً یہ آپ کو QR کوڈ نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ابھی آپ کے فون کی اسکرین سے اسکین کرنے پر کھل سکے گا یا نہیں، لیکن انہیں سڑکوں اور مساجد کے دروازوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام سے متعلق بہت کم علم رکھنے والا یا ہمارے دین کے متعلق غلط باتیں جاننے والا کوئی بھی شخص ان QR کوڈز کو اسکین کر کے 30 سے زائد زبانوں میں اسلامی معلومات پر مشتمل مواد حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن فرض کریں اگر کوئی اسے اسکین نہیں کرنا چاہتا یا وہ خاص سوالات پوچھنا چاہتا ہے تو انہوں نے اس کا یہ حل نکالا۔ کئی زبانیں بولنے والے اور اس شعبے میں تربیت یافتہ 2000 مرد و خواتین کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا، جو چاہے ان سے بات کر سکتا ہے اور سوالات پوچھ سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہاں آنے والے لوگوں کو اسلام کو قریب سے اور تعصبات سے پاک ہو کر جاننے کے قابل بنا کر وہ ان کی آخرت بچانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے جو دعوت دینے کے لیے قطر گیا اور وہ ان 2000 لوگوں میں شامل ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مساجد سیاحوں سے بھری ہوئی ہیں اور مساجد میں وزٹس کے دوران انہیں اسلام کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ VR سیٹس کے حامل ہمارے بعض کھیل سیاحوں کو دکھاتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندگی کیسی تھی۔ ظاہر ہے ایک بڑی تنظیم جیسے کہ یہ ورلڈ کپ اور اس میں ہونے والے واقعات کو مختلف مقامات پر زیر بحث لایا اور نشر کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ تصویر ضرور دیکھی ہوگی۔ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں قرآن پڑھنے والے نوجوان کے ساتھ مورگن فریمن کی گفتگو پر بہت زیادہ بات کی گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں یاد رکھے جانے والے مناظر ہیں، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، سینکڑوں لوگ زندگی کا مقصد سمجھنے اور سچ کو پانے میں کامیاب ہوئے۔
ظاہر ہے یہ تو ابھی شروعات ہے. اسلام کے یہ بیج جنہیں ان ہزاروں لوگوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر ان ایونٹس کو فالو کرنے والوں کے دلوں میں بویا گیا، ان میں سے کچھ مستقبل میں قوم بن کر پھوٹیں گے انشاءاللہ. بلا شبہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دیگر ممالک کی طرح قطر بھی اپنے عمدہ کاموں اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کوئی غلط کام بھی کر رہا ہو. ایک انصاف پسند شخص کو چاہیے کہ اچھے اور غلط کاموں کا الگ الگ تجزیہ کرے. جب وہ کسی غلط کام کو غلط کہے تو کسی اچھے کام کو سراہنا بھی چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے میں اس سے کیا فائدہ لے سکتا ہوں. ایک مشہور مقولہ ہے، تاریخ خود کو دہراتی ہے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اتنے لوگوں نے اسلام کو اچھی طرح جانا اور اس کی بدولت وہ کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے ہیں. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اس کی لاتعداد مثالیں دیکھی گئی ہیں. تو حقیقتاً اس کا راز کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ کبھی یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں اور کبھی نہیں؟ میں ایک روایت بیان کروں گا اور آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناؤں گا تاکہ آپ اس بات کا جواب پالیں. ہم سب جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو کسی فلم کے منظر کی طرح ہو سکتا ہے. جنگ کے دوران انہوں نے ایک شخص کو زمین پر گرا دیا اور جب وہ اسے تلوار سے قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس کافر نے ان کے چہرے پر تھوک دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور اسے قتل نہ کیا. حالانکہ آپ کی توقع ہوتی کہ وہ دشمن کو اور زیادہ شدت سے قتل کرتے. دشمن اس پر بہت حیران ہوا اور پوچھا آپ نے مجھے قتل کیوں نہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنے والا تھا، لیکن جب تم نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. میرے اخلاص میری وفاداری کو دھچکا پہنچا کیونکہ اب میرا نفس میری انا اس عمل میں شامل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں قتل نہیں کیا. دشمن نے کہا کہ میرا مقصد آپ کو غصہ دلانا تھا تاکہ آپ مجھے جلدی سے قتل کر دیں. چونکہ آپ کا دین اتنا خالص ہے لہٰذا یہی سچا دین ہے اور وہ مسلمان ہو گیا. کیسا عجیب واقعہ ہے. کیا ہم اس واقعے کو اپنے موضوع سے جوڑ سکتے ہیں؟ شاید آپ یہی سوچ رہے ہوں گے اچھے کام اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کو اچھی طرح جان سکیں اور مسلمان ہو جائیں. تو میں اس کا حصہ بننے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک ایسا شخص ہوں جو عام سی زندگی گزارتا ہے، جو گھر میں رہتا ہے یا کام پر یا اسکول جاتا ہے. میں ان اچھے اعمال کا وسیلہ بننے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو ٹکٹ خرید کر دوسرے ملک جانے اور کسی کو سارا دن کوئی بات سمجھانے، ہر چیز جاننے جیسے کاموں کی ضرورت نہیں. آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسلام کو اپنے عمل میں لے کر آئیں اور اپنے دین کا پرچار اس انداز سے کریں جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. اسلام کو اپنی زندگی میں ایک آئینے کی طرح دکھائیں. اسلامی تاریخ کے عظیم ترین علماء میں سے ایک بدیع الزمان سید نورسی اپنے ایک خطاب میں یوں فرماتے ہیں اگر ہم حقیقی اسلام اور ایمانداری اور سچائی کا مظاہرہ کریں جو اسلام کے لیے موزوں ہے، وہ غیر مسلم بڑے گروہوں میں اسلام میں داخل ہوں گے. گویا وہ اس سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیل سکتا ہے تاکہ اسلام کی اس حقیقت اور سچائی کو ظاہر کیا جائے جس کا اسلام حقدار ہے. یہ ہے وہ راز. ہم اپنی زبانوں سے بات کہتے ہیں اور ہم اپنے کردار اور اعمال سے بھی بات کرتے ہیں. کیا زیادہ مؤثر ہے، کردار اور اعمال، ہے نا؟ مثلا اگر سگریٹ نوش باپ یہ کہے بیٹا سگریٹ مت پیو تو وہ بیٹے پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے. یا کوئی بے نمازی یہ کہے نماز ایک بہت عمدہ چیز ہے، آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے. اگر مخاطب شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہ خود نماز نہیں پڑھتا تو کتنی مضحکہ خیز بات ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ اس کے الفاظ اس کے اعمال سے مطابقت نہیں رکھتے. اسلام ایک علامتی شے ہے، بالکل ہمدردی، اختیار یا اعتماد جیسے تصورات کی طرح. جب ہم ہمدردی کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہماری مائیں آ جاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں اختیار، اعتماد تو ہمیں اپنے والد یاد آتے ہیں. بالکل اسی طرح اسلام ایک علامتی اصلاح ہے. اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے، اسے حقیقت بنانے کے لیے لوگ فطرتاً مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. ہم اس ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کو نہ دیکھو، اسلام کو دیکھو. نہیں، یہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہے. اگر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو پھر آپ کو اس راستے کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا، یعنی اسلام کو ایک جیتی جاگتی شکل دینی ہوگی. اگر آپ اسلامی اخلاقیات کے خلاف کام کرتے ہیں جیسے کہ اقربا پروری، جھوٹ، غیبت اور منافقت تو آپ لوگوں پر کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں. خواہ آپ کتنی ہی دیر اسلام کے حسن پر بات کر لیں، اگر آپ کے اعمال و افعال اس کے عکاس نہیں ہیں تو لوگ متاثر نہیں ہوں گے. ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہوگا، تنہائی میں بھی اور دوسروں کی موجودگی میں بھی. ہم روزمرہ زندگی میں معمولی ترین چیزوں سے لے کر بڑے کارناموں کے ذریعے اسلام کی نمائندگی کر سکتے ہیں. مثلا سڑک پر کسی بوڑھے شخص کا سامان اٹھانے میں مدد سے لے کر اپنے ساتھی ملازم کے حقوق کے دفاع تک، جبکہ ہمارے خیال میں اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو. بعض اوقات ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں کسی کا بٹوا اور رقم گم ہو جاتی ہے اور دوسرا شخص اسے پانے پر اس کے مالک کو دے دیتا ہے. آج کل ایسے لوگ ملنا مشکل ہے نا؟ لیکن اگر آپ ایسا کریں اور پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ اسے رکھ سکتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا تو آپ جواب دے سکتے ہیں میرے اس عمل کی وجہ میرا مذہب ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس بات کا دوسرے شخص پر کتنا زیادہ اثر ہوگا؟ ایک نظریہ ہے جسے اسلامی شاعر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسلام کے آثار، اسلام کی علامات. مثلا مینار دیکھ کر ایک شخص کیا کہتا ہے؟ یہاں مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی ایک جگہ ہے. صحیح کہا. مثلا اذان، گول ٹوپی، جائے نماز، حجاب، بسم اللہ، داڑھی، سلام، عیدیں یا ماہ رمضان، مدرسے اور مذہبی عمارتیں اسلام کے آثار ہیں. یہ اسلامی شاعر ہیں.
इन्हें देखने वाले शख्स के जहन में इस्लाम की कोई बात आती है। अब इस बारे में सोचिए, ये क्या आप सवाल एक है, ऐसे हम मुसलमान हैं आपसे जो अपने पूछ तर्ज सकते हैं। अमल और अफाल से इस्लामी शायर का प्रचार करते हो, इन पर अमल और इन्हें दूसरों तक पहुंचाने की सही। कोशिश करते हो। टुवर्ड्स एटर्निटी का यही मकसद है। इस वक्त हम इस्लामी अलामात का प्रचार यूट्यूब पर और अपने मदरसे दोनों जगह कर रहे हैं। हम अजान, नमाज, तस्बीहात के साथ ये करने की और इन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप और मैं इस पर अमल नहीं करेंगे तो हम जवाब दे होंगे। यूं अपने वायरल अंदर हो देखिए, जाती हैं सोशल खराब मीडिया वीडियोस। पर, इंटरनेट पर हर जगह हराम चीजें आसानी से फैल जाती हैं। गली कुचे जराइम, गाली गलोच और बद अखलाकी से भरे पड़े हैं। सही। लोग आसानी से एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, अफवाहें उड़ाते और बहतान बांधते हैं। फ्रॉड, चोरी, रिश्वत, सूदखोरी का रुझान बढ़ रहा है। अल्लाह जिस बात से रोकता है उसकी तरगीब दी जाती है। इस सूरत हाल में क्या हमें अपने मजहब को जिंदा रखना और इस्लामी अलामात को वसी पैमाने पर फैलाना नहीं चाहिए? आखिर में मैं एक हदीस बयान करना चाहता हूँ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह अज़्ज़ व जल याद आ जाए। वो जैसे देखकर लोगों को अल्लाह ये की याद आती है। सवाल आप जरा इस खुद पर से गौर बहुत करें। मुश्किल मेरे लगता प्यारे है। भाई, मेरी बहन, आपको लेकिन देखने पूछो। पर लोगों को किसकी याद आती है? क्या आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके पैगंबर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की याद दिल से दिलाते कमेंट हैं या करके उन मुझे चीज़ों की जो बताएं, इनके अगर बिल्कुल आपने ये मुखालिफ है? मुकम्मल वीडियो देखी होगी तो, कि लाजमी आपने दुनिया में वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, इस्लामिक वीडियोस देखी होंगी। इस वीडियो से ज़्यादा आपको कहीं और मज़ा आया? अगर आया हो तो वो वीडियो की लिंक आप कमेंट में लगा दें ताकि हम भी उस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये, ऐसी वीडियोस चूज़ करके मैं आपके लिए लाता हूँ क्योंकि आपको फ़ायदा पहुँचे और हमें भी फ़ायदा पहुँचे। इस्लाम को हमें फैलाना है, ये हमारा मकसद है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि दीन को फैलाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी। अब हम उम्मत मुस्लिमा हैं, ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम दीन को आगे पहुंचाएं। जितना आपसे हो सके आप करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुल्क छोड़कर कहीं और जाएं, नहीं, लेकिन आप इस रास्ते पर आपको चलना होगा अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो अपनी राय कमेंट में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपका दिल करे तो, और मिलते हैं एक और ही ऐसी वीडियो में, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ अच्छी लाते रहते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।